السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرے ایک طرف میری بد کردار بیوی کھڑی تھی جو کہ مسلسل روئے جا رہی تھی، جبکہ دوسری طرف میری ماں کھڑی تھی جو کہہ رہی تھی کہ ولید بیٹا جلدی کر اور اس بد کردار کو طلاق دے دے۔ میری اماں نے طلاق نامہ پکڑا ہوا تھا، جبکہ میں اپنی بیوی کی آنکھوں میں اس کی بے گناہی کو تلاش کر رہا تھا جو کہ بالکل بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ لیکن کچھ دیر پہلے میں نے جو دیکھا تھا اسے دیکھ کر یہی لگ رہا تھا جیسے میری بیوی بے گناہ ہو، پر اس نے میرے پیچھے سے جو کچھ بھی کیا تھا اسے میں نظر انداز بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میرا صبر جواب دے چکا تھا، پر میں سوچ رہا تھا کہ اگر اسے اتنی آسانی سے چھوڑ دیا تو میں اسے وہ سزا کیسے دے سکوں گا جو اس کے دھوکہ دینے پر اسے ملنی چاہیے۔ یہی سوچ کر میں نے غصے سے اماں کے ہاتھ سے طلاق نامہ پکڑا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے، جبکہ اماں میرا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ میری بیوی بھی حیران ہو گئی تھی۔ میرا نام ولید ہے۔ نتاشا سے میری ملاقات ہمارے کالج میں ہوئی تھی۔ وہ کالج کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی، لیکن وہ اتنی ہی بے باک تھی۔ وہ ہر چیز میں اپنی آواز بلند کرتی تھی اور اپنی بات رکھتی تھی، جس کی وجہ سے ساری لڑکیاں اس کے خلاف تھی، پر میں ہمیشہ سے ہی ایسی لڑکیوں کو سراہتا تھا، پر کسی کو بھی میرا یہ عمل پسند نہیں تھا۔ میں اب وقت یاد کرتا ہوں جب میں اماں سے اس کی تعریف کرتا تھا کہ اماں وہ لڑکی سب سے الگ ہے، وہ پورے کالج کی لڑکیوں سے الگ ہے، اس کی سوچ بھی سب سے الگ ہے۔ اماں کہتی کہ ایسی لڑکیاں کبھی بھی اگلے گھر جا کر کامیاب نہیں ہوتی۔ اماں کی یہ باتیں سن کر میں پریشان ہو جاتا تھا، کیونکہ میں تو دل ہی دل میں اسے اپنی بیوی سمجھنے لگا تھا۔ اب تو میرے جذبات قابو ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، پر میں جان گیا تھا کہ اماں کو نتاشا ذرا بھی پسند نہیں۔ لیکن میں کیا کرتا؟ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک روز میں نے نتاشا سے اپنے پیار کا اظہار کر دیا۔ کہنے لگی کہ دیکھو، میری زندگی بہت ہی الگ ہے، تم میں اور مجھ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم آگے کی زندگی بہت مشکل سے گزاریں گے، ہم کبھی بھی ایک دوسرے کی سوچ کو سمجھ نہیں سکیں گے۔ میں نے اس سے کہا کہ دیکھو، میں ہر پل میں تمہارا ساتھ دوں گا، میں تمہیں سوچنے اور سمجھنے کے لیے وقت بھی دوں گا، اور کبھی بھی سوچے بغیر تم پر جھگڑا نہیں کروں گا۔ پر وہ پھر بھی نہیں مانی تھی۔ کہنے لگی کہ ہمارے اسٹیٹس میں بہت فرق ہے، تم بہت الگ ہو جبکہ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہوں۔ میں نے ہر وقت غلط کو غلط کہا ہے، لیکن میں اس کی بات پر اس سے کہنے لگا کہ یہ تو ٹھیک ہے، ایسی لڑکیاں ہی آگے جا کر ایک عظیم ماں بنتی ہیں۔ میری بات پر وہ خاموش ہو گئے اور ویسے ہی واپس چلی گئی تھی، جبکہ دوسری طرف اماں میرے لیے رشتہ تلاش کر رہی تھی۔ وہ آئے روز حسین و جمیل لڑکیاں مجھے دکھاتی تھیں اور ان کی بلا کی تعریف کرتی تھیں، جبکہ میری ان میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میرے ذہن میں تو بس نتاشا ہی سوار تھی۔ اماں کو بھی سمجھ لگ گئی تھی کہ یقیناً میں نے کوئی لڑکی پسند کر لی ہے۔ تبھی تنگ آ کر اماں مجھ سے کہنے لگی کہ یہ کب ہوا ہے، تم نے کب کسی کو پسند کیا؟ اماں کی بات پر میں نے ان سے اب مزید کچھ بھی نہیں چھپا سکا، اسی لیے میں نے سب کچھ اماں کو بتا دیا۔ میں نے جیسے ہی اماں کو بتایا کہ اماں، میں تو نتاشا کو پسند کرتا ہوں اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو اماں کے رنگ اڑ گئے تھے۔ کہنے لگی کہ تم میرے اکلوتے بیٹے ہو، میں کبھی بھی نہیں چاہوں گی کوئی تیز لڑکی مجھے تم سے چھین لے۔ اگر تم کسی اور کے ہو جاؤ گے تو پھر میرا کیا بنے گا؟ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں تمہاری شادی کسی معصوم لڑکی سے کرواؤں گی، وہ نتاشا تو بہت ہی چالاک ہے۔ میں نے اماں کو اس پر سمجھایا کہ دیکھیں اماں، وہ چالاک نہیں ہے، بلکہ ایسی لڑکیاں تو بہت سیدھی ہوتی ہیں جن کے دل صاف ہوتے ہیں، جنہیں اپنی میٹھی باتوں سے دوسروں کو اپنا گرویدہ بنانا نہیں آتا۔ پر اماں تو ٹس سے مس نہیں ہوئی، لیکن میں بھی جانتا تھا کہ مجھے اماں کو کیسے منانا ہے۔ میں نے فوراً ہی کھانے پینے کا بائیکاٹ کر دیا تھا۔ اب میں ایک کمرے میں ہی بند رہنے لگا تھا۔ اماں جب بھی میری پسندیدہ چیزیں بناتی تو مجھے کہتی تھیں کہ ولید آ جاؤ، کھانا کھا لو۔ بھلا کھانے سے کیا ناراضگی؟ تو میں اماں کو کوئی جواب نہیں دیتا تھا اور یہی کہتا تھا کہ اماں، میری اتنی فکر ہے تو آپ ہاں کیوں نہیں کرتی اور نتاشا سے میری شادی کیوں نہیں کروا دیتی؟
جبکہ اس کے اماں ابا بھی مان گئے ہیں اور نتاشا بھی تیار ہو گئی ہے۔ اماں خاموش ہو جاتی۔ میں جانتا تھا کہ میں اماں کو بہت تنگ کر رہا ہوں، پر میں نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ میری جیسے ہی نتاشا کے ساتھ شادی ہو جائے گی تو میں ان کو بہت زیادہ خوش رکھوں گا۔ میں کبھی بھی اماں اور نتاشا میں فرق نہیں کروں گا۔ لیکن اماں کو ابھی بھی مجھ پر ترس نہیں آیا تھا۔ پھر ایک روز میں نے اپنے دوست کو اپنے ساتھ شامل کیا اور اسے سارا معاملہ بتایا تھا۔ جب اس نے مجھے ایک پلان بتایا کہ تم اپنی اماں کو ایموشنل بلیک میل کرو، میں نے اس سے کہا کہ یہ کیسے ہوگا؟ جب وہ کہنے لگا کہ بس تم آج رات میرے پاس ہی رک جاؤ، جیسے ہی تمہاری اماں کا مجھے فون آئے گا تو آگے کا کام میں سنبھالوں گا۔ مجھے اس کا پلان بس اتنا ہی پتا تھا۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے۔ اس طرح میں ساری رات اس کے پاس رہا۔ جب آدھی رات کو اماں کا اس کے موبائل پر فون آیا تو اس نے ماں کو کہا کہ آنٹی، ولید کا تو ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ہم اسپتال میں ہیں۔ یہ سن کر تو میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں نے اپنے دوست کو بہت برا بھلا کہا کہ میری اماں اکیلی ہیں، ان کا کیا حال ہو رہا ہوگا۔ کہنے لگا کہ دیکھو، اب تمہاری اماں فوراً سے مان جائیں گی۔ اس طرح میں جیسے ہی اماں کے پاس گیا تو وہ رو رہی تھی اور مجھے پکار رہی تھی۔ میں صحیح سلامت ان کے سامنے گیا تو وہ سارا معاملہ سمجھ گئی تھی، لیکن وہ مجھ سے شدید ناراض ہو گئی تھی۔ کہنے لگی کہ ایسا مذاق کبھی بھی مت کرنا۔ اس طرح اماں بھی مجھے کھونے کے ڈر سے میری شادی کے لیے مان گئی تھی۔ میں بہت زیادہ خوش ہو گیا تھا، پر میں جانتا تھا کہ اماں نے یہ سب میری ضد کے آگے ہار مان کر کیا ہے، ورنہ نتاشا تو انہیں ایک آنکھ بھی نہیں بھاتی۔ اس طرح میری شادی نتاشا سے ہو گئی تھی۔ میں بہت ہی زیادہ خوش تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے دنیا فتح کر لی ہو۔ جب انسان اپنی پسندیدہ چیز کو حاصل کر لیتا ہے تو اسے ایسے ہی لگتا ہے جیسے اس نے ساری دنیا جیت لی ہو۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ میری بیوی بھی بہت خوش ہو گئی تھی، لیکن وہ میری اماں کا بہت احترام کرتی تھی۔ میں نے اسے بتا دیا تھا کہ اماں تھوڑی غصے کی تیز ہے، پر وہ کہنے لگی کہ میں سب سنبھال لوں گی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح سمجھنے لگے تھے۔ میں اماں کو بھی اتنا ہی وقت دیتا تھا جتنا میں اپنی بیوی کو دیتا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ اب گھر کا خرچہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور میری معمولی سی جاب سے یہ گھر آگے نہیں چل سکتا۔ اسی وجہ سے میں نے ایک اور جگہ جاب کے لیے اپلائی کر دیا تھا۔ جیسے ہی میری جاب لگی تھی تو یہ دیکھ کر میں خوش ہو گیا تھا، کیونکہ وہ جاب امریکہ کی کسی کمپنی کی تھی۔ پر میری بیوی نے جیسے ہی سنا تو کہنے لگی کہ پلیز تم امریکہ کے لیے اپلائی کر دو۔ میں اس سے کہنے لگا کہ میں اپنی اماں کو اور تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ پر وہ کہنے لگی کہ دیکھو، پاکستان میں رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے اور غربت بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ تم اپنی جاب کے لیے اپلائی کر دو اور پھر تم امریکہ چلے جانا۔ میں بہت پریشان ہو گیا کہ مجھ سے میری بیوی ایسی باتیں کیوں کر رہی ہے۔ ہماری شادی کو تو ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا تھا، جبکہ اتنے وقت میں بیوی تو شوہر سے دور جانے کا نام ہی نہیں لیتی تھی، لیکن میری بیوی یہ کہہ رہی تھی کہ میں اس سے دور ہو جاؤں۔ میں نے اماں سے بات کی تو اماں کہنے لگی کہ ایسی لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، یہ دل سے نہیں بلکہ دماغ سے سوچتی ہے۔ تم اسے جو 10,000 دیتے ہو یہ تو اس کے 1 دن کا خرچہ ہوتا ہے۔ مجھے تو دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے۔ میں ماں کی بات سمجھا نہیں تھا، پر نتاشا کی بات مان کر میں نے امریکہ کے لیے اپلائی کر دیا تھا۔ اماں بھی بہت اداس ہونے لگی تھی، لیکن کہنے لگی کہ تم فکر نہ کرو، تمہاری بیوی پر میں نظر رکھوں گی۔ میں نے نتاشا کو کہا کہ تم بے شک پیچھے سے اپنے میکے چلی جانا، پر وہ کہنے لگی کہ نہیں، میں اپنی اماں کے پاس ہی رہوں گی۔ میں میکے میں کیا کروں گی؟ میں اپنے سسرال ہی رہوں گی، ورنہ میکے میں میرے سارے رشتہ دار باتیں بنائیں گے کہ کیسی بہو ہے جو اپنی ساس کو چھوڑ کر آ گئی۔ میں بہت خوش ہوا تھا کیونکہ وہ بلا کی سمجھدار تھی۔ اس طرح میرا امریکہ کا ویزا آ گیا اور خوشی خوشی میں امریکہ چلا گیا۔ میری بیوی بالکل بھی اداس نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس نے تو مجھے خوشی خوشی الوداع کیا تھا۔ اس سے زیادہ تو میری اماں رو رہی تھی۔ مجھے بہت عجیب لگا تھا
میں چاہتا تھا کہ میری بیوی بلک بلک کر روئے اور مجھے کہے کہ تم رک جاؤ، پر یہاں تو الٹا ہی حساب تھا۔ اس کی تو آنکھوں سے ایک آنسو بھی نہیں ٹپکا تھا۔ یہی سوچ کر میں امریکہ پہنچ گیا تھا۔ مجھے لگا کہ میری بیوی روز مجھے میسج کرے گی کہ میں آپ کو بہت مس کر رہی ہوں، پر ایسا بالکل بھی نہیں تھا، بلکہ وہ تو اب مجھ سے جاب کی باتیں ہی پوچھتی تھی اور یہی کہتی تھی کہ تمہاری جاب کیسی جا رہی ہے، تم نے آج کتنا کما لیا۔ اس کی باتیں سن کر میں تنگ آ گیا تھا۔ میں اسے ایک سکون کے لیے میسج کرتا تھا یا کال کر لیا کرتا تھا کہ شاید مجھے ذہنی سکون مل جائے، پر میری بیوی کی باتیں بھی جاب سے شروع ہوتی تھیں۔ وہ ہمیشہ میری جاب کو ہی لے کر آتی تھی۔ اس کی وجہ سے میرا سکون برباد ہو گیا تھا۔ پھر میں اماں کو کال کرتا تھا تو اماں تو پھر میری بیوی کی برائیاں ہی کرتی رہتی تھی۔ میں تنگ آ گیا تھا۔ یہ سارے دوست کنوارے تھے، جبکہ ان میں سے میں ایک ہی تھا جو شادی شدہ تھا۔ میں جب بھی انہیں اپنی شادی کی باتیں بتاتا تھا تو وہ مجھ پر ہنستے تھے کہ کوئی انسان عشق میں اتنا بھی پاگل نہ ہو، کہ اب مجھے کہیں نہ کہیں ایسا لگتا تھا جیسے نتاشا سے شادی کر کے میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اب تو وہ مجھے فون بھی نہیں کرتی تھی۔ ایک روز میں نے اماں سے خود ہی اس کے متعلق پوچھ لیا تھا کہ نتاشا کی روٹین کیا ہے۔ میں نے بس اماں کو چھیڑ ہی دیا تھا۔ اماں نے تو مجھے اس کی ساری روٹین بتا دی تھی کہ وہ صبح سویرے اٹھ کر باہر چلی جاتی ہے، نہ جانے وہ فون پر کس سے باتیں کرتی ہے، پر اس کی باتوں سے ایسا تو نہیں لگتا کہ وہ اس کے اماں ابا ہوں گے۔ اماں کی بات سن کر میں چونک گیا تھا، پر میں نے اپنے دل کو سمجھایا اور پھر اماں کی باتیں پھر سے سننے لگا۔ جب اماں بولی کہ رات کو تو کچھ نہ پوچھو، نہ جانے وہ باہر جا کر کیا کرتی ہے۔ ایک روز تو میں جیسے ہی باہر گئی تو مین دروازہ کھلا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کون آیا ہے، تو کہنے لگی میں نے پیزا منگوایا تھا، لیکن اگر پیزا منگوایا ہوتا تو وہ اتنی دیر باہر کیوں ہوتی؟ اماں کی باتیں سن کر میرا دماغ معاف ہو گیا تھا۔ اب مجھے نتاشا سے بدگمانی ہو گئی تھی۔ میں نے اماں کو اچھے لفظوں کے ساتھ الوداع کہا اور پھر نتاشا کو کال کی۔ اسے 3 بار فون کیا تھا، لیکن تیسری دفعہ اس نے فون اٹھایا اور مجھ سے کہنے لگی کہ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ پتہ ہے نا یہ رات کا وقت ہوتا ہے۔ میں اس سے پوچھنے لگا کہ آج تم نے پیزا نہیں منگوایا؟ پہلے تو وہ بہت دیر خاموش رہی، پھر کہنے لگی لگتا ہے کہ میری ساس نے آپ کو ساری روٹین بتا دی ہے، کیا اب اس گھر میں اپنی مرضی سے بھی کچھ نہیں کر سکتی؟ اس کی باتیں سن کر میرا سارا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ میں نے جلدی سے فون رکھا۔ میرے دوست جب بھی مجھے بے چین دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ آؤ ہمارے ساتھ آ کر انجوائے کیا کرو، کیا ہوا جو تم شادی شدہ ہو تو ہم جیسے کنواروں کے ساتھ ہی نا۔ اس طرح وہ مجھے اپنے پارٹیز میں لے کر جاتے تھے۔ میں بھی اب ان پارٹیز کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ اب میں آہستہ آہستہ نتاشا کو بھولنے لگا تھا۔ وہ جب بھی مجھ سے خرچہ مانگتی تھی تو مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میرے سر پر کوئی بوجھ ہو۔ اسے خرچہ تو وہ دے دیتا تھا، لیکن یہی سوچتا تھا کہ کاش میں نے اس سے شادی نہ کی ہوتی تو یہ خرچہ میں اپنی ماں کو دے دیا کرتا۔ میری اماں تو کبھی بھی فضول خرچی نہیں کرتی تھی، بلکہ وہ تو میرے اپنے لیے جوڑ کر پیسے رکھتی تھی، لیکن میں اماں کو بھی اتنا ہی خرچہ دیتا تھا۔ میری جاب بہت اچھی ہو گئی تھی جب ایک روز اچانک ہی نتاشا کا فون آیا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ جیسے ہی اس نے مجھے بتایا کہ وہ ماں بننے والی ہے تو میں چونک گیا تھا، کیونکہ مجھے آئے ہوئے تو کافی عرصہ ہو گیا تھا۔ پر وہ کہنے لگی کہ میں نے ڈاکٹر سے ابھی چیک کروایا ہے، اگر پہلے کرواتی تو شاید ڈاکٹر پہلے ہی بتا دیتے۔ میں نے اماں سے پوچھا تو اماں کہنے لگی کہ بیٹا میں تمہارا کیا کروں، تم بہت ہی بھولے ہو، جبکہ وہ لڑکی بہت ہی تیز ہے، نہ جانے رات کو کون ہمارے گھر میں آتا ہے۔ میں جب بھی اس سے پوچھتی ہوں تو کہتی ہے کہ اماں پیزا آیا ہے، پر میں جانتی ہوں کہ یقیناً کوئی تو ہوتا ہے جو ہمارے گھر آتا ہے۔ اماں کی باتیں سن کر مجھے اپنی بیوی پر اور بھی شک ہونے لگا تھا۔ اماں سے کہنے لگا کہ اماں رات کو دیکھنا کہ کون آتا ہے، پھر مجھے بتانا۔ یوں اگلے دن اماں کا فون آیا تو کہنے لگی کہ بیٹا یہ تو غضب ہو گیا ہے، کیونکہ تمہاری بیوی کے کمرے سے تو میں نے کسی کو جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ ان کی باتیں سن کر میں ٹھٹک گیا۔
مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ اماں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جب اماں نے کہا بیٹا جلدی سے اسے طلاق دے دو۔ میں تو یہی کہتی ہوں۔ میں اب سوچ میں پڑ گیا تھا۔ میں نے فیصلہ لے لیا تھا کہ میں اسے طلاق دے دوں گا۔ کچھ دن بعد میں یہی سوچ رہا تھا جب نتاشا کی کال آئی۔ وہ بہت زیادہ رو رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی اس سے پوچھا تو کہنے لگی کہ ولید، اللہ نے ہمیں وہ خوشخبری دی تھی، لیکن آج ہی میرا پیر مڑا ہے اور گرنے کی وجہ سے وہ خوشخبری اللہ نے واپس لے لی ہے۔ اس کی بات سن کر میں جان گیا تھا کہ بچہ ضائع ہو گیا ہے۔ وہ بہت زیادہ رو رہی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی تھی، لیکن اماں کی باتیں میرے ذہن میں گردش کر رہی تھی۔ میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ نتاشا اماں بتا رہی تھیں کہ تمہاری کمرے سے روز رات کو کوئی باہر آتا تھا۔ وہ کون تھا؟ میں نے جیسے ہی یہ کہا تو آگے سے نتاشا خاموش ہو گئی تھی، جیسے میں نے اس کی چوری پکڑ لی ہو۔ کچھ دیر بعد کہنے لگی، مجھے بالکل بھی نہیں پسند کہ تمہاری اماں ایسے مجھ پر نظر رکھے۔ اس کی بات پر میں غصے سے پھٹ پڑا اور اس سے کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، مجھے بھی نہیں پسند کہ کوئی میری اماں کے خلاف ایسی بات کرے۔ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں جلدی طلاق دے دوں گا۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ نہیں جانتا تھا کہ میری ان باتوں سے نتاشا پر کیا بیتی ہوگی، پر میں بہت ہی پرسکون تھا، جیسے میرے دل کا غبار نکل گیا ہو۔ انہی دنوں مجھے ایک پروجیکٹ مل گیا تھا جو کہ پاکستان کا تھا، پر میرا بالکل بھی دل نہیں تھا کہ میں پاکستان جاؤں۔ لیکن اماں مجھ سے کہتی تھی کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، تم پاکستان آؤ اور مجھ سے بھی مل لینا، اور ساتھ ہی ساتھ تم نتاشا کو طلاق بھی دے دینا۔ اماں کی بات پر مجھے یاد آیا، ورنہ تو میں بھول ہی گیا تھا کہ میں نے نتاشا کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ لیکن میں یہی سوچ رہا تھا کہ نتاشا نے مجھے ایک بار بھی کال نہیں کی، نہ ہی اس نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی، اپنی طرف سے کوئی صفائی دینے کی کوشش کی، پر میں نے پکا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہی سوچ کر میں واپس پاکستان چلا گیا۔ اماں نے طلاق نامہ پہلے سے ہی تیار کروا دیا تھا۔ میں اماں سے ملا، وہ بہت ہی خوش ہوئی جب میں نے کہا کہ میں نتاشا سے مل کر آتا ہوں، پر اماں نے وہ طلاق نامہ میرے ہاتھ میں تھما دی اور کہنے لگی کہ مجھے امید ہے تمہارا اس سے یہ ملنا آخری ملنا ہوگا۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ طلاق نامہ پکڑ کر میں نے اپنے کمرے کو دیکھا، جس کا دروازہ بند تھا۔ یقیناً نتاشا اندر ہی تھی۔ میں اندر گیا تو اسے دیکھ کر میرا وجود جم گیا تھا۔ جب وہ جائے نماز پر سجدے میں پڑی تھی، وہ رو کر یہ دعا کر رہی تھی کہ اے اللہ، میرے شوہر کے دل میں میرے لیے جتنی بھی بدگمانی ہے اسے دور کر دے۔ میں بد کردار نہیں ہوں، پر میرا شوہر مجھے ایسا سمجھتا ہے۔ اس کے دل میں میرے لیے جو محبت تھی اسے پھر سے تازہ کر دے۔ میری ساس کے دل میں بھی میرے لیے نرمی پیدا کر دے۔ اس کی یہ دعائیں سن کر میرا دل ایک پل کو موم کی مانند پگھل گیا۔ میں نے وہ طلاق نامہ فوراً ہی اپنے پیچھے چھپا لیا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ نتاشا کو بھنک بھی پڑے کہ میرا ارادہ کیا ہے۔ اس نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو اس کا رنگ اڑ گیا تھا۔ کہنے لگی، ولید تم آئے ہو، پر تم نے مجھے بتانا مناسب ہی نہیں سمجھا۔ میں بوکھلا کر کہنے لگا کہ ہاں، میں تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے تمہیں نہیں بتایا۔ ابھی میں اسے کچھ اور کہتا، اتنے میں اماں ہمارے کمرے میں آ گئی۔ اماں مجھ سے کہنے لگی، کیا ہوا ہے ولید؟ تم نے ابھی تک نتاشا کو وہ نہیں دیا؟ نتاشا کہنے لگی کہ ولید، اماں کیا دینے کی بات کر رہی ہیں؟ کیا تم میرے لیے تحفہ لائے ہو؟ چلو پھر جلدی سے دو۔ جب اماں فوراً بولی کہ ہاں، یہ تمہارے لیے تحفہ لایا ہے، پر وہ تحفہ تمہیں بہت پسند بھی آئے گا۔ نتاشا تو اور بھی جذباتی ہو گئی اور کہنے لگی کہ ولید جلدی سے مجھے وہ تحفہ دو۔ میرا وہ ہاتھ پیچھے ہی تھا جس میں طلاق نامہ تھا۔ اماں نے جلدی سے ہی طلاق نامہ میرے ہاتھوں سے کھینچ لیا۔ نتاشا نے جیسے ہی یہ دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اماں کہنے لگی، ولید جلدی سے اسے فارغ کرو، اس بد کردار لڑکی کو یہاں سے نکالو۔ تمہارے لیے لڑکیوں کا ڈھیر ہے، میں تمہاری شادی کسی اچھے کردار کی شریف لڑکی سے کراؤں گی۔
نتاشا نے یہ باتیں سنی تو ہکی بکی ہو گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھ رہی تھی جیسے میں گنہگار ہوں اور اس کے سامنے کھڑا ہوں۔ اسے تو مجھ پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اب میں اماں اور نتاشا کے بیچ میں پھنس گیا تھا۔ مجھے بار بار کچھ دیر پہلے والا منظر یاد آ رہا تھا، جب نتاشا جائے نماز پر سجدے میں گری، رو رو کر اللہ سے دعا کر رہی تھی۔ نہ جانے کون سچا تھا اور کون جھوٹا تھا، پر اچانک سے میرے ذہن میں آیا کہ اگر نتاشا بد کردار ہے اور اس نے غلطی کی ہے تو اس کی اتنی بڑی سزا نہیں ہو سکتی کہ میں اسے طلاق دے دوں۔ یہ تو اس کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی۔ اگر اسے سزا دینی ہے تو میں اسے کچھ اور سزا دوں گا، پر میں اسے طلاق نہیں دوں گا۔ میں نے یہ سوچتے ہی طلاق نامہ پھاڑ دیا تھا۔ اماں مجھے غصے سے دیکھ رہی تھی، کہنے لگی، ولید یہ تم نے کیا کر دیا؟ جبکہ نتاشا کا تو سانس بحال ہو گیا تھا۔ اماں ہمارے کمرے سے چلی گئی تھی۔ میں نے نتاشا سے کچھ بھی نہیں کہا اور فوراً ہی بیڈ پر بیٹھ گیا، پر میں اس سے کوئی بھی بات نہیں کرتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ میں اس سے ناراض ہوں، پر ایک روز وہ میرا سامنا کر کے کہنے لگی کہ دیکھو ولید، ایسے تو ہمارے بیچ غلط فہمی اور بھی بڑھ جائے گی۔ پلیز مجھے بتاؤ کہ میں نے کیا کیا ہے، آخر میرا قصور کیا ہے؟ اگر میں رات کو پیزا کھاتی تھی، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے اس سے کہا کہ تم اپنا ڈرامہ بند کرو۔ میں جانتا ہوں رات کو تم پیزا نہیں کھاتی تھی، بلکہ رات کو تو کوئی مرد تمہارے کمرے سے باہر جاتا تھا۔ میری اماں کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی۔ میری بات سن کر وہ ایک دم چپ ہو گئی، جیسے اس کے پاس کوئی جواب نہ بچا ہو۔ پھر کہنے لگی، اگر آپ کو میری پاک دامنی پر یقین نہیں ہے تو ابھی اس ڈیلیوری بوائے سے پوچھ لیں جو روز ہی میرے روم میں پیزا لے کر آتا تھا، کیونکہ اس وقت مجھ میں اتنی سکت نہیں ہوتی تھی۔ میں امید سے تھی اور میری ٹانگ میں اتنی درد ہوتی تھی کہ مجھ سے باہر چلا بھی نہیں جاتا تھا، جس کی وجہ سے میں اس کو یہی کہتی تھی کہ میرے روم میں آ کر پیزا دے جائے، اور وہ ڈیلیوری بوائے اور کوئی نہیں بلکہ میرا چھوٹا کزن ہے جو کہ 15 سال کا ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے اس کا کزن یاد آیا جس کا نام علی تھا۔ وہ لوگ کافی بے روزگار تھے، جس کی وجہ سے میں نے ہی اسے ڈیلیوری بوائے والی جاب دلوائی تھی۔ یہ کہتے ساتھ ہی نتاشا اپنے کزن کو کال کرنے لگی، جب میں نے فوراً ہی اس کا موبائل اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی اور کو یہ پتہ چلے کہ مجھے اپنی بیوی پر ہی یقین نہیں ہے، پر اب نتاشا مجھ سے بہت ناراض ہو گئی تھی۔ کہنے لگی کہ میں اماں کو اسی لیے نہیں بتاتی تھی کیونکہ میں جانتی تھی اگر میں نے اماں کو کچھ بھی بتایا تو وہ مجھ پر شک کریں گی۔ میں نے علی کو اس گھر کی چابی دے دی تھی، پر وہ بھی یہی کہتا تھا کہ آپی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پر اگر آپ کی ساس نے دیکھ لیا تو وہ پہلے ہی غصے کی تیز ہے، وہ عجیب طرح سے شک نہ کریں۔ میں نے علی کو کہا کہ نہیں، میری ساس ایسی بالکل نہیں ہے، وہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں۔ اسی وجہ سے علی بلا جھجک میرے کمرے تک آ جاتا تھا اور وہ پیزا مجھے دے جاتا تھا۔ اس کی باتیں سن کر مجھے بہت شرمندگی ہو رہی تھی کہ میں نے اپنی بیوی پر شک کیا، پر مجھے تو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری اماں میری بیوی سے اس حد تک نفرت کرتی تھی کہ انہوں نے میری بیوی پر اتنے الزام لگانے شروع کر دی، اور میں کیا کرتا؟ وہ میری ماں تھی، میں انہیں برا بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ انہوں نے میری پرورش بہت مشکل سے کی تھی۔ میرا دل وہ سب سوچ کر آج بھی کانپ جاتا ہے جب میرے ابا نشے سے دھت ہمارے گھر آتے تھے۔ ہمارا گھر ایک پرانے سے محلے میں آباد تھا۔ میرے ابا اماں پر بہت ظلم کرتے تھے، پر میری اماں مجھے ان سے بچاتی تھی، مجھے کچھ بھی نہیں بتاتی تھی، پر میں جانتا تھا کہ ان پر کتنے ظلم ہو رہے ہیں۔ میں جب بھی اماں سے پوچھتا تھا کہ ابا یہ سب کیوں کرتے ہیں تو وہ یہی کہتی تھی کہ بس تم نے کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑنا، تم اگر مجھ سے دور ہو جاؤ گے تو میں جی نہیں پاؤں گی۔ میں تمہارے ابا کا یہ ظلم تو برداشت کر سکتی ہوں، پر میں تمہاری دوری کبھی بھی برداشت نہیں کروں گی۔ اب میرے جینے کا مقصد تم ہی ہو۔ ایک عورت اپنی اولاد کے لیے مضبوط ہو جاتی ہے، تمہاری وجہ سے میں بھی دنیا سے لڑ جاؤں گی۔ میں اس وقت 7 سال کا تھا، اور اسی وقت میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ میں اماں کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اسی لیے آج تک اماں میری بیوی کو برا بھلا کہتی تھی
اور اسے مجھ سے دور کرنے کی کوشش کرتی تھی، تب بھی میں خاموش رہتا تھا۔ پر میری خاموشی کی وجہ سے میری بیوی مجھ سے اور بھی دور ہو گئی تھی۔ کہ تم کیسے انسان ہو؟ تم تو کہتے تھے کہ تم میرا ساتھ دو گے اور غلط کو غلط کہو گے، پر آج اپنی ماں کو غلط دیکھ کر تمہاری زبان نہیں کھولتی۔ اس وقت میں بالکل خاموش ہو جاتا تھا۔ میں انہیں تلخ پلوں کو یاد کرتا تھا جو میری اماں نے سہے تھے، پر اپنی بیوی کو میں کیا کہتا کہ اماں یہ سب کچھ اسی وجہ سے کرتی ہیں کیونکہ وہ مجھے کھونے سے ڈرتی ہیں۔ لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی اماں کو سمجھاؤں گا اور انہیں کہوں گا کہ میں ان کا بیٹا ہی رہوں گا، جبکہ میں اپنی بیوی کا تو شوہر ہوں۔ یہ دونوں رشتے کبھی بھی ایک دوسرے کی وجہ سے ختم نہیں ہو سکتے۔ کسی کا شوہر ہو جانے سے میں ان سے دور نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ان کو میں نے بہت سمجھایا تھا، پر ایک روز اچانک ہی میری اماں خوشی سے مجھے بتانے لگی کہ آج تو میں اپنی بہو کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھیر بنا رہی ہوں۔ میں دنگ ہو گیا کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ اماں سے کہنے لگا، اماں یہ کھیر تو میں بھی چکھوں گا، پر وہ جلدی سے اماں نے مجھے غصے سے منع کر دیا۔ کہنے لگی، خبردار، یہ کھیر نتاشا ہی کھائے گی۔ نتاشا بھی خوشی خوشی وہ کھیر کھانے لگی کیونکہ اس کے لیے تو یہ عید کا دن تھا۔ پر جیسے ہی کچھ دیر بعد اسے چکھ کر آئے تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ بے ہوش ہو گئی تھی، جبکہ میری اماں کہنے لگی، شکر کرو ولید کہ بلا ٹلی ہے، اب تم سکھ سے رہو گے۔ میں بولا کہ اماں آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ اماں نے مجھے بتا دیا کہ اس کھیر میں انہوں نے زہر ملایا تھا۔ اماں کی یہ بات سن کر میرا وجود ساکت ہو گیا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اماں اس حد تک گر جائیں گی، کہ ایسی حماقت کر بیٹھیں گی۔ نتاشا کو میں نے جلدی سے اسپتال پہنچایا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کا علاج کیا تھا، اس کا زہر معدے میں پھیل گیا تھا۔ میں نے جلدی سے ہی ڈاکٹر سے کہا تھا کہ اس کا معدہ واش کر لیں۔ وہ کچھ دیر بعد ہی ٹھیک ہو گئی تھی، پر اس کے اماں ابا کو جیسے ہی یہ حرکت پتہ چلی تھی تو انہوں نے فوراً ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم اپنی بیٹی کو ایسی جہنم میں بالکل بھی نہیں پھینکیں گے جدھر اس کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے۔ وہ فوراً ہی اس کو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ میں بہت پریشان ہو گیا تھا۔ میں اماں سے ناراض ہو گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اماں کو سبق سکھانے کے لیے اپنے دوست کے ہاں چلا جاؤں گا۔ اماں ایک ہفتہ بالکل اکیلے رہی تھی، پر میں جانتا تھا کہ وہ ابھی نہیں سدھریں گی۔ میں نے اماں کو بتا دیا تھا کہ دیکھیں، اگر آپ ایسی حرکتیں کریں گی تو میں آپ سے خود ہی دور ہو جاؤں گا۔ آپ کو چاہیے کہ آپ میری بیوی کے ساتھ اچھی طرح رہیں کیونکہ وہ بہت اچھی ہے۔ اس نے آپ کے خلاف مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ میں واپس اماں کے پاس چلا گیا تھا، پر نتاشا ابھی بھی میرے پاس نہیں آئی تھی۔ میں نے اس سے بہت معافی مانگی تھی کہ میں اماں کی طرف سے معافی مانگتا ہوں۔ میں نے اسے اماں کا سارا ماضی بتا دیا تھا کہ اماں کا ماضی بہت درد بھرا تھا۔ ان کی زندگی میں کوئی سکون نہیں تھا سوائے میرے، ان کا کوئی بھی نہیں تھا، جس کی وجہ سے اماں مجھے کھونے سے ڈرتی ہیں۔ نتاشا بھی سمجھ گئی تھی۔ اس نے ماں کو معاف کر دیا تھا، پر وہ یہی کہتی تھی کہ اگر میں تمہاری اماں کے سامنے پھر سے جاؤں گی تو وہ پھر سے کوئی ایسی حرکت کر دے گی کیونکہ وہ ابھی مجھے قبول نہیں کر رہی۔ اس طرح وہ اپنے میکے ہی رہتی تھی، پر میں اماں کے پاس تو تھا لیکن اماں سے دور ہی رہتا تھا۔ میں نے کبھی بھی ان سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ ایک حد تک تو میں ان سے باتیں کرتا تھا، وہ بھی جان گئی تھی کہ میں ان سے ناراض ہوں۔ ایک روز میرے پاس آئی تو مجھ سے کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دو، آج کے بعد میں ایسی حرکت کبھی نہیں کروں گی۔ میں نے اماں کو معاف کر دیا تھا، پر نتاشا نے اماں ابا نے میرے سامنے یہ شرط رکھی تھی کہ اگر تمہیں اپنی بیوی کے ساتھ رہنا ہے تو اسے الگ گھر لے کر دینا پڑے گا۔ میں بہت پریشان ہو گیا تھا، پر غلطی ہماری طرف سے ہی تھی جس کی وجہ سے مجھے نتاشا کو الگ گھر لے کر دینا پڑا تھا۔ اب میں اس کے ساتھ ہی رہتا تھا، لیکن میں کبھی کبھار اماں کو بھی دیکھنے چلا جاتا تھا۔ اماں کی حالت دن بدن بگڑ رہی تھی۔ وہ بستر پر ہی رہتی تھی۔ وہ آئے روز آنسو بہاتی رہتی تھی، کہتی تھیں کہ نتاشا کو کہو مجھے معاف کر دے۔ اگر اس نے مجھے معاف نہ کیا تو میں یوں ہی تڑپتی رہوں گی، میری موت بہت مشکل سے ہوگی۔
میں اماں کو کہتا تھا کہ ایسی باتیں نہ کریں، اس نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ ایک روز تو وہ رو رو کر کہنے لگیں کہ نتاشا کو میرے پاس لے آؤ، اسے بلاؤ، میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں، میں اس سے خود معافی مانگوں گی۔ میں نے نتاشا کے سامنے اماں کی حالت بیان کی تو وہ جلدی سے تیار ہو گئی۔ اس طرح میں اسے واپس لے آیا تھا۔ اماں اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، کہنے لگی تھی کہ مجھے معاف کر دو، آج کے بعد میں تمہیں اپنی بہو نہیں بلکہ اپنی بیٹی سمجھوں گی، پھر مجھے کبھی بھی تم سے پریشانی نہیں ہوگی۔ نتاشا کہنے لگی، میں نے آپ کے بارے میں کبھی برا سوچا ہی نہیں تھا اور نہ ہی میں کبھی آپ سے ناراض تھی، جو میں اب آپ کو معاف کر دوں۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کا ماضی بہت برا گزرا ہے، جس کی وجہ سے آپ اپنے بیٹے کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ میں آپ کی جگہ ہوتی تو میں بھی ایسا ہی کرتی۔ میں جانتی ہوں آپ اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتی ہیں۔ یوں اماں بہت خوش ہو گئی تھی۔ نتاشا میری ماں کا بہت خیال رکھتی تھی۔ وہ بہت شرمندہ ہوتی تھی کہ کاش انہوں نے پہلے ہی نتاشا کو پرکھ لیا ہوتا۔ نتاشا میری اماں کا اتنا خیال رکھتی تھی کہ میری اماں ٹھیک ہونے لگی تھی۔ اب وہ پہلے کی طرح بالکل فریش ہو گئی تھی۔ میں بھی اب خوش ہوتا تھا کہ میرے گھر کا ماحول ٹھیک ہو گیا ہے۔ میری بیوی اور میری ماں اب دوست بن گئی ہیں۔ اب میں امریکہ واپس جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ پھر میری بیوی نے مجھے روک دیا، کہنے لگی کہ میں نہیں چاہتی کہ آپ واپس امریکہ چلے جائیں۔ میں بہت ڈر گئی ہوں کہ اگر پھر سے دور ہو گئے تو میں وہ سب پھر سے برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ اس طرح میں نے اپنی جاب پاکستان ہی شفٹ کروا لی تھی۔ میری اماں بھی بہت خوش ہو گئی تھی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ہمیں ایک بیٹا نصیب ہوا تھا۔ یہ خوشخبری ہم سب کے لیے بہت ہی عزیز تھی۔ میری اماں اپنے پوتے سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری اماں اتنا بدل جائیں گی۔ وہ نتاشا اور مجھے ایک ساتھ دیکھ کے کبھی خوش بھی ہوں گی، پر یہ سب کچھ میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا۔ میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتا تھا، پر ایک روز اچانک ہی میری اماں کی طبیعت بگڑ گئی تھی، لیکن وہ اتنی پرسکون تھیں۔ انہیں اتنے سکون میں دیکھ کر نتاشا کہنے لگی، تمہاری اماں کا دل اب بالکل صاف ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ان کا چہرہ بہت پرسکون ہے۔ اچانک ہی اماں کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی تھیں۔ اماں ہمیں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ یہ صدمہ میرے لیے بہت زیادہ گہرا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری اماں کبھی مجھ سے دور ہو جائیں گی، پر میں اس بات کو سوچ کر سکون محسوس کرتا تھا کہ اماں نے جانے سے پہلے سارے گلے شکوے دور کر لیے تھے اور نتاشا سے بھی معافی مانگ لی تھی۔ نتاشا بھی آج بھی اماں کو اچھے لفظوں میں یاد کرتی ہے، پر میں اپنی ماں کو روز یاد کر کے بہت دکھی ہوتا ہوں۔ کاش ان کا سایہ میرے سر پر رہتا، کیونکہ میری ماں کے ہونے سے میرے گھر میں بہت برکت تھی۔ میرا گھر پر رونق رہتا تھا، لیکن جب سے وہ مجھے چھوڑ کر گئی تھی تو میں آئے روز اپنی ماں کو سارے گھر میں تلاش کرتا تھا، پر ان کی مہک مجھے محسوس ہوتی تھی، لیکن ان کا وجود ہی بس مجھ سے دور تھا۔ اللہ میری ماں کو جنت میں جگہ دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔